الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل ہم اور آپ امام عالی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر رفقاء شہدائے کربلا اسیران کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور آپ کی اہل بیت اطہار کے درمیان کیا تعلقات تھے، کیا رشتہ داریاں تھی اور کیا محبتیں ان کے درمیان قائم تھی، اس تعلق سے
بیان جاری و ساری ہے۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے حوالے سے اور ان کے مقام اور مرتبے اور ان کی زہد و تقوی اور ان کی پرہیزگاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت اور اس کی بارگاہ میں ان کی افضلیت کو قرآن کی آیات سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہے، یعنی وہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گی۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام بھی اللہ کی صفت ہے، اور یہ کلام جب اللہ کی صفت ہوا تو یہ کلام بھی ازلی اور ابدی ہوا۔ مطلب قرآن کی ہر آیت قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ ایسا نہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تب ان آیتوں کو وجود بخشا گیا، بلکہ قرآن کے نزول سے پہلے ہی ان کا وجود تھا۔ قرآن کا نزول تو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس کی ایک لمبی مدت میں نازل ہوتا رہا، لیکن قرآن چونکہ کلام الہی ہے اور کلام الہی قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور یہ بھی کبھی فنا نہیں ہوگا، مطلب ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، جس قرآن کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو لکھا ہوا ہوتا ہے سیاہی کی شکل میں، وہ حادث ہے، وہ لکھنے سے پیدا ہوا، لیکن جو لکھا گیا ہے وہ قدیم ہے۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کا مقام و مرتبہ جو اللہ نے قرآن کی آیات میں بیان کیا، جن آیات میں سے مختصر آیتیں میں نے کل اپنے بیان میں پیش کی، ان آیتوں میں اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب کے صحابہ کے مقام و مرتبے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہیں۔ اور پھر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تب تو سارے صحابی ٹھیک تھے، بعد میں ان میں بگاڑ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان میں بگاڑ پیدا ہوا، جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، اور وہ اسی بنیاد پر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ صحیح تھے، بعد میں ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کی میں توجہ چاہوں گا، بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، دنیا کے اندر اگر ہمیں
کوئی بڑا مقام حاصل کرنا ہے تو ہمارے کریکٹر، ہمارے اخلاق و کردار اور ہماری لیاقت اور صلاحیت کا کسی بڑے اسکول سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے، کسی بڑی یونیورسٹی سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے جس میں ہماری لیاقت، صلاحیت، ہماری تعلیم، ہماری قابلیت اور ہمارے کریکٹر کے حوالے سے اس میں پروف کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اتنا قابل ہے اور اخلاق و اطوار اور کے اعتبار سے ایسا ہے۔ لیکن دنیاوی یونیورسٹی یا کوئی کمپنی اگر کسی کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے تو یہ اس تجربے کے مطابق ہوتا ہے جو تجربہ اس نے ابھی تک حاصل کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کے کریکٹر میں کوئی فرق آتا ہے، اس کی قابلیت میں کوئی فرق آتا ہے تو اس کی جواب دہ کمپنی نہیں ہوتی، یونیورسٹی یا کالج یا اسکول کا وہ جو ہے معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ بعد کی بھی گواہی دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو حد ہے وہ یہی ہے کہ جب تک اس کا اسٹوڈنٹ، اس کا طالب علم اس کی زیر نگرانی رہا، اس وقت تک اس کی قابلیت اس طریقے سے رہی، اس کی اخلاق و کردار اس طریقے سے رہے، وہ اس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ لیکن اگر کسی کے کریکٹر، کسی کی تقوی اور پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، تو یہ سرٹیفکیٹ کوئی 2-2.5 سال یا 3-4 سال یا 50 سال کا نہیں بلکہ قیامت تک کا سرٹیفکیٹ ہے۔ کہ اے سننے والو، میرے محبوب کے صحابہ کا یہ سرٹیفکیٹ صرف محبوب کی حیات مبارکہ تک نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ محبوب کے صحابہ کے کریکٹر کے اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ قیامت تک دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کلام کے ذریعے دیا جا رہا ہے یہ وہ کلام ہے جو ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ جب تک یہ کلام رہے گا ان کا کریکٹر کا سرٹیفکیٹ بھی اس وقت تک سلامت رہے گا۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھا، بعد میں ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، تو معاذ اللہ رب العالمین وہ کلام پاک پر عیب لگا رہا ہے۔ قرآن کریم تو ان کی صداقت بیان کرتا ہے، اور قرآن کریم کا کسی کی صداقت بیان کرنا لمحے 2 لمحے، سال 2 سال کے لیے نہیں ہوتا بلکہ قیامت تک کی وہ خبر دیتا ہے۔ تو پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں جیسی تھی ویسے ہی ان کے ظاہری زمانے کے بعد بھی رہی ہے۔ یہ تو کچھ اسلام دشمن عناصر کی سازشیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج سب جان رہے ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت اسلام کی کتنی بڑی دشمن ہے۔ آج سب نے ان باتوں کو جان لیا ہے۔ اہل علم حضرات ایک زمانے سے ان کی دشمنی کو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن یہاں یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا جاتا تھا کہ یہ تو انسانیت میں تفریق کرا رہے ہیں۔ لیکن آج دیکھا کہ یہودی جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اس دن سے لے کر آج تک ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف آگ بھڑک رہی ہے۔ کیا کچھ طریقہ انہوں نے اسلام کو مٹانے کا نہ سوچا؟ کون سا ایسا حربہ تھا جو استعمال نہ کیا؟ کبھی دھوکہ دے کر، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلا کر اوپر سے پتھر پہ رکھنے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ کے محبوب عالم غیب ہیں،
ان کے ہر حربے کو ناکام کر دیا. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے تکلیف نہیں دے سکتے، اب ہمیں اگر تکلیف دینا ہے تو ہمیں بظاہر اسلام قبول کرنا ہوگا اور مسلمان بن کر مسلمانوں کے درمیان انتشار کو برپا کرنا ہوگا. سب سے پہلے صحابہ کرام اور اس وقت کے مسلمانوں میں سے نکل کر جو نیو مسلم تھے ان کے عقیدوں کو برباد کیا گیا تو ان یہودیوں نے کیا، سازشیں رچ کر اور جھوٹی روایتوں کو گڑھ کر سب سے پہلے صحابہ کرام سے لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کی گئی. اور صحابہ کرام سے بدظن کرنا اتنا آسان تو نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن کی آیتیں شاہد تھی. اس لیے انہوں نے ان لوگوں کو جن کو وہ صحابہ کرام کے خلاف بدظن کرتے تھے ان لوگوں کو اہل بیت کی محبت کا پردہ پہنا دیا کرتے تھے، جامہ پہنا دیا کرتے تھے. بس وہیں سے رافضی فرقے کی بنیاد ڈلی اور اس کے پیچھے پورا حال یہودیوں کا تھا. یہ فرقہ ہمیشہ جانا پہچانا رہا، لیکن جہاں لوگ اس کو جانتے نہیں تھے وہاں اس کا تعارف بھی پیش نہیں کیا جاتا تھا. لیکن آج ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے کہ آج پھر اہل بیت اعظام کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے اہل سنت و جماعت کے اندر صحابہ کرام کی گستاخیوں کو ڈالا جا رہا ہے. میں آپ کے سامنے انہی بات کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ یوں شو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت کے درمیان بہت زیادہ نا اتفاقیاں تھی، بہت زیادہ ان کے درمیان اختلاف تھا اور وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دو عالم کے تمام صحابہ اور اہل بیت کی صفت کو یوں بیان کیا: اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور جو ان کے ساتھ مسلمان ہیں وہ کافرین پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے نرم دل ہیں. یہ قرآن نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ صحابہ اور اہل بیت اور تمام صحابہ کا آپسی دلی میلان ایک انسان کے دل کی طرح ہے، ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. آئیے چند احادیث کی روشنی میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے درمیان کیسی محبت تھی، وہ ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے کو کیسا پہچانتے تھے، اور صرف پہچانتے ہی نہیں تھے بلکہ لوگوں کو بیان بھی کرتے تھے. کبھی صدیق اکبر مولا کائنات کے مقام کو بیان کر رہے ہوں، کبھی مولا کائنات صدیق اکبر کے مقام کو بیان کر رہے ہوں. ایک دوسرے کی تعریف کون کرتا ہے؟ جن کے دل میں ذرہ برابر کوئی کینہ نہ ہو. اگر ذرہ برابر کینہ ہوتا تو پھر احادیث میں ان کی روایتیں کیوں موجود ہوتی؟ آئیے مولا کائنات اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے شیعہ روایتوں کے مطابق جو یہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ معاذ اللہ رب العالمین ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ نا اتفاقی تھی، مولا کائنات نے کبھی بھی حضرت صدیق اکبر کی بیعت نہ کی، اور کی تو ڈر کے مارے کی، خوف کی وجہ سے کی. آئیے اس حدیث پاک میں دونوں کے درمیان کیسی محبت تھی اور دونوں ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو کیسا پہچانتے تھے سماعت کریں. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ دوسری طرف سے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں، اور دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی، اس بھری دھوپ میں کہاں جا رہے ہو؟ گرمی کی شدت ہے، کس طرف آپ کی تمنا ہے اور مقصد ہے؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں گھر میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، سوچا تنہا بیٹھ کر کیا کروں گا، چلو رسول اکرم کی بارگاہ میں چلتا ہوں اور ان کی زیارت کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ مقام ان صحابہ کو ملا تھا کہ یہ جب چاہتے تھے اللہ کے محبوب کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ اب حضرت علی نے پوچھا، اور آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، علی، جس طرف تم جا رہے ہو میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، میرا بھی مقصد یہی تھا، گھر سے اسی لیے نکلا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پہ جاؤں اور آپ کی زیارت سے سرشار ہو جاؤں۔ چنانچہ اب دونوں نے ساتھ پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پر تشریف لے آئے، لیکن جیسے ہی در اقدس پر آئے دیکھا تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، تمہاری بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، تم آگے بڑھو اور دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ آپ کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ میں نے خود نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اور تمام نبیوں کے بعد اگر میری امت میں کوئی سب سے افضل ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا ہے، اس لیے آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہوتے ہوئے اس بارگاہ کے دروازے کو میں کیسے کھٹکھٹا سکتا ہوں؟ آپ آگے بڑھیں، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، اگر تم میرے اس مقام کو جانتے ہو تو سنو، میں نے بھی تمہارے مقام کو سنا ہے، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے اپنی لخت جگر، اپنی چہیتی بیٹی جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے یعنی فاطمہ الزہرا کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو آپ کا تو یہ مرتبہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے اپنی لخت جگر کا عقد مسنون آپ کے ساتھ کیا ہے، لہذا آپ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو مسکرائے اور فرمایا، ابو بکر، میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ تمہارے بارے میں فرما رہے تھے کہ اے لوگو، اگر کسی کو میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ دیکھنا ہو، اگر کسی کو ابراہیم علیہ السلام کی چھاتی دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کے سینے کو دیکھ لے۔ تمہارا سینہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی طرح ہے، لہذا آپ آگے بڑھیں اور آپ دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر مسکرائے اور فرمایا کہ علی، تم یہ بات کرتے ہو، میں نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اے لوگو، اگر تمہیں آدم علیہ السلام کی بزرگی، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال،
موسیٰ علیہ السلام کی عبادت اور عیسیٰ علیہ السلام کی تقوی اور پرہیزگاری، اور میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھ لے۔ تمہارا تو یہ مقام ہے کہ حضرت آدم کی صفوفیت اور حضرت موسیٰ کی عبادت، عیسیٰ علیہ السلام کی تقوی پرہیزگاری تمہارے اندر ہے، لہذا تمہارا مقام ہے کہ تم دروازہ کھولو۔ حضرت مولا کائنات مسکرائے اور فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ کل قیامت کے دن جب سارے جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے کہا جائے گا، اے ابو بکر یہ دیکھو جنت کا دروازہ کھلا ہے، تم خود بھی چلے جاؤ اور اپنے چاہنے والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو مسکرائے اور فرمایا کہ اے علی، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے لوگو، جب کل قیامت قائم ہوگی اور جنتیوں کا جنت میں داخلہ ہوگا تو میری آل جنتی اونٹوں پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گے، میری اہل بیت جنتی اونٹوں پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گے، اور جب لوگ ان کو دیکھیں گے تو یوں سمجھیں گے کہ شاید یہ نبیوں کی سواری ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ پوچھیں گے، دریافت کریں گے کہ مولا یہ اتنے شاندار اور بڑے مرتبے والے لوگ کون ہیں جو جنت میں اس عزت افزائی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں؟ کیا یہ نبیوں کی جماعتیں ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ نبیوں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ تو تمہارا تو یہ مقام ہے کہ جنت میں تم جنتی اونٹوں پر سوار ہوں گے، لہذا آپ آگے بڑھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت مولا کائنات مسکرائے اور فرمایا، ابو بکر کل جب قیامت کا دن ہوگا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رضوان جنت یعنی جو جنت کے داروغہ ہیں وہ جنت کی چابیاں لے کر آئیں گے اور تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے اور کہیں گے ابو بکر تم جسے چاہو جنت میں داخل کرو اور جسے چاہو جنت سے روک دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر بھی مسکرائے اور فرمایا کہ علی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں بھی ہوں گا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں 3 محل ہوں گے، دائیں طرف میرا محل ہوگا، بائیں طرف ابراہیم علیہ السلام کا محل ہوگا اور بیچ میں میرے علی کا محل ہوگا۔ تو تمہارا تو یہ مقام ہے کہ 2 نبیوں کے درمیان تمہیں جنت میں محل عطا کیا جائے گا، لہذا آگے آپ بڑھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی، میں نے اپنے محبوب کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ نبیوں کے علاوہ اگر ساری امتوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور صرف صدیق اکبر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا ہوگا۔ فرمایا تمہارا تو ایمان کا یہ مقام ہے کہ ساری امتیوں سے سب سے زیادہ اگر بھاری ایمان ہے تو وہ تمہارا ہے، لہذا تم آگے بڑھو۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ علی، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی وہ ہے جو مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور اس کی شان میں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مولا کائنات کے تعلق سے ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کیونکہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور آپ کی کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 روزے کی منت مانی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ حسنین کریمین بیمار تھے. تو یہ منت مانی کہ اگر یہ اچھے ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. 3 روزے رکھے گئے. جب پہلے روزے کے افطار کا وقت آیا تو گھر میں کچھ نہیں تھا. مولا کائنات کچھ جو ادھار لائے اور اس کی کچھ روٹیاں بنائی گئی تاکہ وقت افطار تناول کیا جائے. ابھی افطار کرنے بیٹھے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اے نبی کے گھر والو، ہم مسکین ہیں لہذا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، ہمیں کھانا دو. ان تینوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں اٹھا کر اس مسکین کو دے دی اور پانی پی کر روزہ افطار کیا. دوسرے دن پھر افطار کا وقت آیا، بقیہ جو میں سے آدھا کر کے روٹی بنائی اور افطار کے وقت بیٹھے اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کہا اے نبی کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، مجھے کھانا دو. چنانچہ وہ سارا کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا گیا. تیسرے دن بھی یہی حال ہوا. افطار کے وقت جب بقیہ جو کا کھانا بنا کر بیٹھے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور کہا کہ میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، لہٰذا وہ کھانا بھی اٹھا کر ان کو دے دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کی آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلا کر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ تو شکر طلب کرتے ہیں اور نہ اس کا بدلہ مانگتے ہیں. تو اے علی، تمہاری شان میں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، تمہارے اخلاق کو تو قرآن نے بیان کیا ہے، لہذا آپ آگے بڑھیے اور دروازہ کھولیے. ابھی ان دونوں کے درمیان یہی مکالمہ جاری تھا. فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا کہ دروازہ کون کھولے گا، اور ادھر رب قدیر اور اس کے سارے فرشتے آسمان سے اپنے محبوب کے ان دونوں غلاموں کی گفتگو اور مکالمہ سماعت فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل، میرے محبوب کے غلاموں کو تم نے دیکھا؟ کہا اے مولا میں نے دیکھا. کہا جاؤ اور محبوب کو مطلع کر دو، یہ دونوں ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے رہیں گے، دروازہ نہیں کھل پائے گا، لہذا تم ہی دروازہ جا کر کھول دو. پیارے اسلامی بھائیو، اب یہاں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ تو کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دور و نزدیک کی باتیں سنتے ہیں اور یہاں دروازے کے باہر کی باتیں نہیں سن پا رہے ہیں. تو غور کیجئے اور یاد رکھ لیجئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کرتے ہیں جس کی طرف سے انہیں اللہ کی اجازت ہوتی ہے، اور یہ بھی کسی حکمت کے پیش نظر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو سنا ہوگا، لیکن اللہ کا حکم یہی تھا تاکہ آنے والے لوگ ان تک جب یہ حدیثیں پہنچیں اور جب دشمنان اسلام اپنی گڑی ہوئی باتوں سے ان صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہیں، نہ اتفاقیوں کو ظاہر کرنا چاہیں، تو یہ حدیثیں ان کے درمیان آ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے. اصل بات یہ تھی، ورنہ اگر دروازہ پہلے سے کھول دیا جاتا تو نہ یہ مکالمہ ہوتا نہ یہ فضیلتیں بیان ہوتی. چنانچہ حضرت جبریل امین نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کے ان دونوں غلاموں کو بھی سلام کہتا ہے اور ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ خود دروازہ کھولے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دروازہ کھول دیا. دونوں تشریف لائے، حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام سے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں علی کو کہتا ہوں کہ تمہارا مقام بلند ہے اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا مقام بلند ہے، یا رسول اللہ آپ خود فیصلہ فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں صحابی سے
ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ عز و جل نے تم دونوں کو اتنی شانیں اور اتنے مقامات عطا فرمائے کہ ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور لکھنے والی ساری مخلوق اس میں لگ جائے، تب بھی وہ تمہاری عظمت کا ایک باب نہیں لکھ پائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے مقام کو بیان کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں، ان صحابہ کے درمیان اور اہل بیت اور مولائے کائنات کے درمیان کیسی محبت تھی، آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں۔ پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو حضرت صدیق اکبر جانتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ خلافت حضرت علی کا حق ہے، پھر بھی اس پر آگے بڑھ جاتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کو جاننے والے تھے، وہ کبھی بھی حق کو پامال نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتقا فرمایا اور امت محمد میں سب سے بڑا پرہیزگار ان کو فرمایا۔ آئیے، میرے پاس متعدد واقعات ان دونوں حضرات کی حیات مبارکہ کے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر زیادہ تبصرہ کیا تو وہ واقعات رہ جائیں گے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھی طرف دائیں طرف حضرت صدیق اکبر ہوتے اور بائیں طرف حضرت فاروق اعظم ہوا کرتے تھے، اور پھر بقیہ صحابہ ان کے بعد بیٹھا کرتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام صحابہ کرام کے درمیان یہ مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہ جب بھی آپ کی بارگاہ میں مجلس لگی ہوتی اور اگر حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم اس مجلس میں تشریف نہ لاتے تو لوگ ان کی جگہوں کو چھوڑ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی جو بیٹھکیں تھی وہ چھوڑ کر بیٹھا کرتے، اس کے علاوہ کسی اور کا یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں تھا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ دیکھو علی کو جگہ کون دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات اپنے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے، اور ہر ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی چاہتا ہوگا کہ قریب کی جگہ ہم کو ملے، ہم ان کے قریب بیٹھے اور ان کی زیارت جہاں سے آسان ہو وہاں بیٹھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی بہترین نعمت جس کو ملتی ہو وہ اپنا حصہ دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، علی ہاں ہونا، اے علی یہاں تشریف لائیے، اے علی یہاں تشریف لائے۔ حضرت مولا کائنات آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، کہ فضیلت والا ہی فضیلت والوں کی فضیلت کو جانتا ہے۔ جو فضل والا ہوتا ہے وہی فضل والوں کے مقام کو جانتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فضل والے، مولا کائنات بھی فضل والے، اور ان کا مقام کیا ہے وہ وہی جانے گا جس کے پاس یہ فضیلت موجود ہوگی۔ یہ حضرت مولا کائنات کے دل میں حضرت علی سے محبت تھی۔ ایسی محبوب سے محبت کرنے والے اور محبوب کے رشتہ داروں سے محبت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حق مولا کائنات کا ہوتا تو کیا کبھی وہ دبا سکتے تھے؟ آئیے ایک اور روایت سماعت کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ
رضی اللہ تعالی عنہ ایک زمانے تک ایمان نہیں لائے تھے، بہت بعد میں وہ ایمان لائے، لیکن جس دن حضرت ابو قحافہ ایمان لائے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد پیش کی اور فرمایا کہ ابو بکر مبارک ہو، تمہارے والد جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت میں داخل ہو گئے ہیں، اور مجھے تمہارے والد کے ایمان لانے سے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اپنے والد کے ایمان لانے پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی زیادہ خوشی آپ کے چچا ابو طالب کے ایمان لانے پر ہوتی، اس لیے کہ روایتوں میں یہ ہے کہ مولا کائنات کے والد گرامی حضرت جناب ابو طالب آخر تک ایمان نہیں لائے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایمان لائے، لیکن جو زیادہ صحیح روایتیں ہیں اس میں یہی ہے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، لیکن آخر وقت تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرتے رہے، سپورٹ کرتے رہے۔ لیکن ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک بندہ جب اس سے پوچھا جائے کہ تم مومن ہو تو وہ اس بات کا اقرار کرے کہ ہاں میں مومن ہوں، اور جب اس سے کلمہ طیبہ کا مطالبہ کیا جائے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ آخر وقت تک ان سے یہ چیز ثابت نہ ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا قلق رہا کرتا تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی جب آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کیوں؟ تمہیں اپنے والد کے ایمان لانے سے زیادہ خوشی میرے رشتہ دار کے ایمان لانے پر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، یا رسول اللہ، قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ دار سے زیادہ آپ کے رشتہ دار سے محبت کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ میں آپ کے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کے رشتہ دار جناب ابو طالب ایمان لاتے تو یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا سبب ہوتا۔ اور جناب ابو طالب کون تھے؟ یہ مولا کائنات کے والد گرامی تھے۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آقا علیہ السلام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف میں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، تمام صحابہ کرام نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور یہ واقعہ آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کا ہے۔ دین کے معاملے میں گفتگو ہونے لگی، مسائل دینیہ کے حل کے معاملے ڈسکس ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، اور مولا کائنات بھی تھے۔ لیکن جب حضرت مولا کائنات سے وہ گفتگو کرتے، حضرت صدیق اکبر تو ان کے چہرے ہی کو دیکھتے رہتے، کئی دیر تک ان کے چہرے کو دیکھتے، لیکن جب فاروق اعظم یا عثمان غنی سے گفتگو کرتے تو نظر جھکا لیتے۔ یہی طریقہ بھی ہے کہ جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو نظر جھکا کر گفتگو کریں، لیکن مولا کائنات سے جب گفتگو کرتے تو ان کے چہرے ہی کی طرف دیکھتے رہتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ چونکہ مسجد نبوی شریف سے بالکل قریب تھا، اور اس واقعے کو وہ اپنے حجرہ مبارکہ کے جھروکے سے دیکھ رہی تھی، اور اس بات کو نوٹ کر رہی تھی کہ میرے والد گرامی جب دوسروں سے گفتگو کرتے ہیں تو نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں، لیکن جب حضرت علی سے گفتگو کرتے ہیں تو بار بار ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بار بار ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ چنانچہ جب مجلس ختم ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے کمرے میں اپنی صاحبزادی سے ملاقات کے لیے آئے، تو حضرت ام المومنین نے عرض کیا، ابا جان، میں نے آج ایک عجیب چیز نوٹ کی ہے۔ اور پھر جو چیز انہوں نے نوٹ کیا تھا وہ ان کو بیان کیا کہ میں دوران گفتگو آپ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ بار بار حضرت علی کی طرف توجہ کرتے تھے، ان کے چہرے کو دیکھتے تھے،
جبکہ دوسروں سے بات کرنے میں آپ کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی صاحبزادی سے ارشاد فرمایا، بیٹی تو نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں علی کے چہرے کو اس لیے دیکھتا رہتا ہوں، اس لیے دیکھتا رہتا ہوں کہ میں نے میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر کوئی عبادت کرنا چاہے مولائے کائنات کے زمانے میں اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، مولائے کائنات کے چہرے کو دیکھتا چلے، عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ توجہ چاہوں گا پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ حدیث آپ کو اہل تشیع بھی بیان کرتے ہیں، رافضی بھی ایسی حدیثیں بیان کرتے رہتے ہیں کہ علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، لیکن راوی کا نام ذکر نہیں کرتے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والا کون ہے، رسول اکرم کی زبان سے سننے والا کون ہے، حدیث کا پہلا راوی کون ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے پہلے راوی کا نام اگر ذکر کر دیں گے تو ان کی ساری کلی کھل جائے گی کہ حضرت ابوبکر صدیق سے جو دشمنی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب وہی بتا دیں گے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہے تو ان کا سارا پلان ملیا میٹ ہو جائے گا۔ تو اب سن لیں کہ اس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا اور ام المومنین کے پوچھنے پر لوگوں کو بتا دیا، اور آج یہ حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مولائے کائنات کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام کی جو حکمتیں تھی اور جو عالم غیب تھے، ان ساری چیزوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کو آگے کے حالات کی خبر تھی، جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ میرے صحابہ اور میرے اہل بیت کے درمیان اختلاف کی صورت پیدا کریں گے۔ جب یہ حدیثیں آئیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ کون سچ ہے اور کون غلط ہے۔ آخری حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آج بدھ کا دن ہے اور ہر بدھ کو یہاں ذکر شریف ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ذکر شریف بھی ہوگا۔ آپ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ مولائے کائنات سے ان کی ملاقات ہو گئی، تو حضرت علی کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے۔ مولائے کائنات نے پوچھا کہ ابو بکر آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ کہا اے علی، آج آپ کو میں نے دیکھا تو مجھے اپنے آقا کی ایک حدیث یاد آ گئی جو آپ کے تعلق سے ہے، اسی لیے میں مسکرا دیا۔ کہا وہ کیا حدیث تھے جو میرے حوالے سے ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی بن ابی طالب الجواز۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا علی، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن وہ فرما رہے تھے کہ اے لوگو، کسی کے لیے بھی پل صراط کو پار کرنا ممکن نہ ہوگا جب تک حضرت علی اس کو پل صراط پار کرنے کی اجازت نہ دے دے۔ پل صراط کیا ہے؟ میدان قیامت سے جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اگر میدان قیامت سے جنت میں جانا ہوگا تو پل صراط پر سے جانا ہوگا، اور یہ جہنم کے اوپر قائم ہے، جہنم کے اوپر یہ پل صراط قائم ہے، اور یہیں سے ہو کر راستہ گزرے گا۔ اس لیے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے علی اجازت دے دیں گے وہ پل صراط پار کر جائے گا، اور پل صراط جب پار کر جائے گا تو پھر وہ جنت میں داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ جب حضرت علی نے اپنی فضیلت حضرت صدیق اکبر کی زبانی سنی تو مولائے کائنات بھی مسکرانے لگے، ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئی۔ پوچھا علی اب تم کیوں مسکرا دیے؟ ہماری طرح اپنے مقام کو سن کر، اپنی فضیلت کو سن کر یہ دل ایسے پاک تھے کہ کبھی بھی ان کے اندر تکبر نہیں آ سکتا تھا، ریاکاری نہیں آ سکتی تھی، بلکہ یہاں اور کچھ بات تھی۔ تو حضرت مولائے کائنات نے
فرمایا کہ اے صدیق، اے ابو بکر، تم کو آقا نے اتنی ہی بات بتائی، اس کی دوسری بات مجھے بتائی ہے، اور مجھے یہ فرمایا کہ لا یکتب الجواز الا لمن احب ابا بکرین، اے فرمایا کہ اے علی اس کو اجازت نہ دینا جو ابو بکر کا دشمن ہو، تم اجازت اسی کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرنے والا ہو۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کرے، آدمی چاہتا ہے جنت میں داخل ہو، اسلام کے نام پر کوئی بھی فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو ناجی کہہ رہا ہے، جنتی کہتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حقیقت میں جنتی وہ ہے جو صحابہ کا بھی ماننے والا ہو اور اہل بیت کا بھی ماننے والا ہو، مولا کائنات کا بھی ماننے والا ہو۔ صرف اپنے آپ کو مولائی کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مولائی کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو صدیقی بھی اسے کہنا ہوگا، اور الحمدللہ ہم مولائی کائنات کے بھی ماننے والے ہیں اور صدیق اکبر کے بھی ماننے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی بارگاہ میں ضرور ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدوں کو مضبوط فرمائے اور بد عقیدوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔